ٹریول ٹچ میں خوش آمدید۔ میں ہوں جبران طارق اور میں موجود ہوں پاکستان کے شہر کراچی میں اور کراچی کے علاقے مزار قائد میں۔ یہ کراچی نہ صرف پاکستان کا دل بلکہ روشنیوں کا شہر ہے، اور آج ہم ایک تاریخی سفر پر ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے۔ یہ مزار نہ صرف پاکستان کی تاریخ کی ایک اہم علامت ہے بلکہ ہماری قربانیاں اور ہمارے اتحاد کی نشانی بھی ہے۔ آئیے ہم قائد اعظم کے مزار کی سیر کرتے ہیں اور اس کے ہر ایک منظر کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کی کہانی جانتے ہیں۔ کراچی میں مزار قائد پر جانے کے لیے پر موجود ہیں جس کی دونوں اطراف خوبصورت ہریالی ہے جو کہ شام کے ٹائم ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس شاہراہ کے دونوں اطراف آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی اور کراچی شہر میں آپ کو چنگچی رکشہ اور موٹر بائکس ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے آپ قائد اعظم کے مزار کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزار قائد کے 5 بڑے دروازے ہیں۔ 1.2 میل کی دوری سے آپ اس مزار کو کسی جگہ سے بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مزار 63 ایکڑ اراضی کے رقبہ پر مشتمل ہے۔ مزار کے اطراف میں 6 بڑی سڑکیں آپس میں ملتی ہیں جو کہ مزار کی اہمیت اور خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ مزار کے 1.2 میل دور تک کسی کو بھی 190 فیٹ بلند عمارت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1.2 میل دوری تک کسی جگہ سے بھی مزار کو بآسانی دیکھا جا سکے۔ مزار کے چاروں اطراف رینجر، پولیس اور سیکورٹی ہر وقت موجود رہتی ہے۔ مزار کے بالکل سامنے جناح پارک ہے جو کہ اہم تقاریب میں پارکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جناح پارک کا مین انٹرنس گیٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جناح گراؤنڈ کو کہ قائد اعظم کے مزار کے بالکل سامنے واقع ہے۔ کوئی تقاریب ہوتی ہے یہاں پہ پارکنگ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کے مزار پر لوگ اس طرح سے آتے ہیں، اپنی گاڑیاں بائک وغیرہ جا کے کھڑی کرتی ہیں۔ عام حالات میں یہ گراؤنڈ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ مختلف علاقے سے اور مختلف دور دراز سے لوگ آ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو آئیے جناح گراؤنڈ کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ پارک ایک کھلا میدان تھا جہاں قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں سے تقاریر کرتے تھے اور مسلم لیگ کے یہاں پر جلسے اور تقاریب منعقد ہوتی تھی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد قائد اعظم کا مزار بننے کے بعد اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور اس کو جناح پارک کا نام دے دیا گیا۔ مزار کے انٹرنس گیٹ کے پاس آپ کو ہر طرح کی کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی ہیں۔ مزار کے انٹرنس گیٹ کے پاس ایک ٹکٹ کاؤنٹر ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک لوگوں کا ہجوم ہر وقت دکھائی دیتا ہے۔ آپ موجود ہیں اس وقت قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں جو کہ 63 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، اور یہ سطح سمندر سے 90 فٹ بلندی پر رکھ کر اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے اور اس کی لمبائی 100 فٹ کے قریب ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو سطح سمندر سے مجموعی طور پر یہ 190 فٹ بلندی پر موجود ہے، اور اس بات کو گورنمنٹ آف پاکستان نے یقینی بنایا کہ 1.2 کلومیٹر کے اندر اندر کوئی بھی عمارت 190 فٹ کی بلندی پر موجود نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ 1.2 کلومیٹر کے اندر اندر کہیں سے بھی اس کو واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ تو آج ہم قائد اعظم کے مزار کی ہر چیز کو قریب سے دیکھیں گے اور اس کی کہانی کو جانیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ رہیے۔
مزار میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ نظر آئے گا۔ مزار کی تعمیر کا آغاز 1960 میں ہوا اور 1970 میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ مزار کا ڈیزائن یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا جو کہ ایک ترک آرکیٹیکٹ تھا۔ مزار کے چاروں طرف پارک بنایا گیا ہے اور اس میں تیز روشنیاں لگائی گئی ہیں جو کہ مزار کے سنگ مرمر پر رات کے ٹائم روشنی ڈالتے ہیں اور ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے باغ قائد اعظم کا افتتاح کیا تھا۔ مزار کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جو کہ پاکستانی پتھر ہے اور اس کا نام ہے زیارت وائٹ۔ مزار پر ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جس میں بچے، بوڑھے، نوجوان سبھی شامل ہیں۔ مزار کے مشرقی حصہ میں ایک کمرے میں 5 اہم قبریں ہیں جن میں ایک سردار عبدالرب نشتر کی قبر ہے، جبکہ ایک قبر محمد نور الامین کی قبر ہے اور اگلی قبر بیگم ریانہ لیاقت علی خان کی قبر ہے اور لیاقت علی خان کی قبر ہے۔ سردار عبدالرب نشتر کی قبر دروازے کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ محمد نور الامین کی قبر موجود ہے اور محترمہ فاطمہ جناح کی قبر موجود ہے۔
اب ہم قائد اعظم کی زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کی بہن شیریں جناح نے قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی زندگی کی تمام نوادرات حکومت پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ اس میوزیم میں قائد اعظم کے آفس فرنیچر سے لے کر گاڑی تک کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ یہ قائد اعظم کے آفس کا فرنیچر ہے جو تصویروں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قائد اعظم کی لائبریری ہے، اس میں وہ کتب موجود ہیں جو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ قائد اعظم کے علم دوست ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ قائد اعظم کی جوانی کی تصاویر ہیں اور نیچے وہ کتب موجود ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سیاسی کتب، فلسفے کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں شامل ہیں۔ یہ قائد اعظم کی کرسی ہے اور یہ ان کی لائبریری میں موجود تصویر ہے اور اس میں استعمال کیا گیا فرنیچر بھی نیچے موجود ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ یادگار تصویریں بھی ادھر رکھی گئی ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد پرانی تصاویر اس میوزیم کا حصہ ہیں جو کہ اس میوزیم کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ ان میں ان کی مختلف سیاسی رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ان کی پرسنل لائف، ان کی سیاسی زندگی اور سیاسی جدوجہد اور قیام پاکستان کے وقت تمام پرانی یادوں کا گلدستہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ نایاب تصاویر ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر بھی نہیں ملیں گی۔ یہ پاکستان نیوی کا نشان ہے جو کہ آزادی کے بعد بنایا گیا تھا۔ یہ قائد اعظم کے گھر کے کچھ فریم موجود ہیں جو کہ انہوں نے اپنی دیواروں پر چسپاں کیے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم علم سے کتنی محبت رکھتے تھے اور کتنی سادگی پسند انسان تھے۔ اس میوزیم میں ایسے کاغذات اور نقشے موجود ہیں جن پہ پاکستان کی تقسیم اور منصوبہ بندی ہوئی تھی، اور ایسے کاغذات میں پاکستان کے ان علاقوں کی وضاحت موجود ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ یہ فریم قائد اعظم کے گھر میں موجود تھے ان کی دیوار پر، جو کہ ان کی بہن نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈونیٹ کیے تھے، جس کے بعد اس کو میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا وجود برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ قائد اعظم کو کھیل بہت زیادہ پسند تھے۔ اس میوزیم میں قائد اعظم کی ذاتی طور پر استعمال ہونے والی الماری اور ڈریسنگ کا فرنیچر بھی رکھا گیا ہے۔ اس الماری کا ڈیزائن انتہائی سادہ ہے جو کہ قائد اعظم کی سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی کچھ تصاویر ہیں جو کہ ان کے ساتھ لی گئی تھی۔ یہ قائد اعظم کے گھر کا ڈریسنگ روم، بیڈ اور مختلف فرنیچر ہے جس میں قائد اعظم رہتے تھے۔ یہاں پر قائد اعظم کے گھر کا قالین، ان کے جوتے، بیڈ اور ڈریسنگ بھی رکھی گئی ہے جو کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں استعمال کی۔ قائد اعظم کا سب سے پسندیدہ کھیل گولف تھا۔ یہ گولف کی سٹکس موجود ہیں جو کہ قائد اعظم اپنے کھیلنے کے دوران استعمال کرتے تھے۔ یہ کافی زیادہ معیاری ہیں اور کافی قیمتی ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ قائد اعظم معیاری اشیاء استعمال کرتے تھے لیکن انتہائی سادہ تھے۔ قائد اعظم کی زندگی میں استعمال ہونے والے برتن جیسا کہ پلیٹیں اور کپ رکھے گئے ہیں۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ کی تصاویر لٹکائی گئی ہیں۔ یہ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں، ایک محترمہ فاطمہ جناح ہیں، دوسرا محترمہ شیریں جناح ہیں۔ یہ قائد اعظم کی ذاتی زندگی کی کچھ اہم تصاویر موجود ہیں۔ یہ اصلی شیر کی کھال سے بنا ہوا قالین ہے۔ یہاں پر ایک ڈریسنگ رکھی گئی ہے جس کو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں استعمال کیا تھا۔ یہ وہ آفس کا فرنیچر ہے جہاں پر قائد اعظم بیٹھ کر بڑی بڑی میٹنگیں کرتے تھے۔ یہ اوپر موجود قائد اعظم کی کچھ پرانی تصاویر لگائی گئی ہیں جو کہ اس آفس کے فرنیچر پر موجود ہیں۔ یہاں
یہاں پر قائد اعظم کی زندگی میں استعمال ہونے والی گاڑی رکھی گئی ہے۔ اس گاڑی کی کنڈیشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں بہت ہی احتیاط اور اصولوں کے مطابق اسے استعمال کیا۔ اس میوزیم میں قائد اعظم کے زیر استعمال چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں قائد اعظم کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت ہی باکمال شخصیت تھے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن تشکیل دیا۔ یہ دو گاڑیاں ہیں جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ ان میں سے ایک گاڑی کا نام رولز رائس ہے، جو کہ قائد اعظم کی سادگی اور نفاست کی نشانی دیتی ہے۔ قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء کو دیکھ کر ان کی سادگی اور ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں قائد اعظم کی زندگی میں استعمال ہونے والے ملبوسات رکھے گئے ہیں۔ یہ قائد اعظم کی کچھ پرانی اور زمانے کی تصاویر ہیں اور ان میں موجود تمام تر ملبوسات اس میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ یہ قائد اعظم کی جوانی کی تصاویر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور قائد اعظم کا پسندیدہ لباس تھا۔ یہ قائد اعظم کی زندگی میں پہنے جانے والے کچھ ڈریسز ہیں۔ قائد اعظم کا وہ ڈریس ہے جسے وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں پہنتے تھے۔ یہ قائد اعظم کا وہ ٹائی کوٹ ہے جسے اکثر تصاویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ قائد اعظم کا ایک اور ڈریس ہے جسے وہ اپنی زندگی میں پہنتے تھے۔ یہ وہ نایاب اور قدیم تصاویر ہیں جو کہ پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد بنائی گئی تھی۔ اس میوزیم میں قائد اعظم کی ذاتی ڈائریاں اور خطوط بھی رکھی گئی ہیں۔ یہ وہ جوتے ہیں جنہیں قائد اعظم اپنی زندگی میں پہنتے تھے۔